أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا امام الاولین والآخرین۔ حاضرین گرامی وقار، بالخصوص اس خوبصورت مسجد کے محراب و منبر کی رونق اور آبرو جناب قاری محمد نذیر تبسم صاحب، تمام میرے بزرگ نوجوان میرے بھائی، میں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں جس ذات لم یلد ولم یولد نے اپنے گھر میں دسترخوان رحمت و غفران پر حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ کسی لمبی بحث کو چھیڑا جائے، لیکن جو آئے مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، کا سادہ شستہ صاف ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ جل وجلہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم دنیا چھوڑو موت کا پیالہ منہ سے لگاؤ اور جسم و جان کا رشتہ ٹوٹنے آئے، سارے تنفس ٹوٹنے آئے، روح پرواز کرنے لگے، تو پھر تمہاری حالت اس بات کی گواہی دے رہی ہو کہ اندر ایمان کا نور جگمگا رہا ہے اور باہر اسلام کی رونقوں کو سجا کے لگا کے دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہو۔ ایمان باطن کا نام ہے اور اسلام ظاہر کا نام ہے۔ دنیا دار دنیا چھوڑتے ہیں
حالت جدا ہوتی ہے، لیکن دیندار جب دنیا چھوڑتا ہے تو علامہ اقبال نے اس دیندار کے چہرے کو کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اس کو منظوم پیش کیا کہ بیا باتوں گویم نشان مرد مومن جو مرگ آیت تبسم بر لب اوست، کہ آؤ ایمان کا تعلق تو باطن سے ہے، اور باطن جس کا ہوتا ہے یا تو وہ بہتر جانتا ہے یا جس نے وہ باطن بنایا ہوتا ہے وہ اس کو بہتر جانتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والوں، تقویٰ کے اجالوں میں اپنی زندگی بسر کرنے والوں، تم جب دنیا سے جاؤ گے تو حالت اسلام کی اتنی روحانی ہو، اگر کوئی غیر مسلم دیکھے تو وہ بھی یہ گواہی دے کہ دنیا دار اور کافر جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کا چہرہ کیا بتاتا ہے، اور جو دیندار دنیا سے جاتا ہے تو اس کا چہرہ کیا بتاتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے کہا تھا بیا باتو گویم نشان مرد مومن، کہ آؤ میں مرد مومن کی نشانی تمہیں بتاتا ہوں، جس نے زندگی تقویٰ کے اجالوں میں گزاری، شریعت و طریقت کے تقاضوں میں گزاری، اپنی خواہشات کو شریعت پر قربان کیا، اور شب و روز اجالوں میں، اندھیروں میں، سفر میں، حضر میں، کاروبار میں، گھر بار میں جس نے خدا کے تقوی میں زندگی گزاری ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو علامہ اقبال کہتا ہے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو اس طرح زندگی گزارتا ہے حقیقت میں مرد مومن وہی ہوا کرتا ہے۔ اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو فرماتے ہیں نشان مرد مومن باتوں گویم جو مرگ آیت، جب موت آتی ہے تبسم بر لب اوست تو مسکراہٹ اس کے چہرے پر کھیلنا شروع کر دیتی ہے، اس لیے کہ ساری زندگی خدا سے خوف اور تقوی میں گزارنے والا جب دنیا کو چھوڑتا ہے تو دنیا چھوڑنے سے پہلے رب کا دیدار بھی کرتا ہے اور جنت میں اپنے مقام کو بھی دیکھتا ہے۔ تو جو اپنے مالک اور اپنے مولا کا دیدار کر لیتا ہے اور جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے تو جس طرح حسین و جمیل مقام کو دیکھ کے چہرے پر خوبصورتی نمایاں ہوتی ہے، اسی طرح جب دیندار تقوی دار دنیا سے جاتا ہے تو خدا اس کے چہرے کو ایمان و اسلام کا نور عطا فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، وقت مختصر ہے، میں تقوی کے سلسلے میں چند چیزیں عرض کرنا چاہوں گا۔ تقوی کیا ہے؟ بے شمار معانی ہے اور بے شمار اس کی تعریفوں کو بیان کیا گیا ہے، لیکن جو سب سے آسان قابل فہم ہے، علماء فرماتے ہیں کہ تقوی کا معنی یہ ہے کہ تو ہر اس جگہ پر پایا جائے جہاں خدا کی مرضی ہو، تو ہر اس جگہ پر پایا جائے جہاں خدا کی مرضی ہو، اور ہر اس جگہ سے غائب ہو جہاں خدا کی مرضی نہ ہو، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ حضرات گرامی، میں ایک حدیث پاک عرض کروں گا اور اس کے بعد حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تقوی کی چند اقسام کو بیان کیا ہے، ساری تو نہیں بیان ہو سکتی، جتنا بیان ہوا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بھی المتقون یوم القیامہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
من کانو و حیث کانو. مشکات شریف کی یہ حدیث ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یقیناً ہر آدمی کو کسی نہ کسی کے قرب کا اندازہ ہوگا اور قرب کی تلاش ہوگی کہ قیامت کے دن ایسے کا قرب مل جائے جو خدا کے قریب ہو، اور جو خدا کے قریب ہو جب اس کا قرب ملے گا تو خدا کی نوازشات جو اس کو ملے گی تو خدا مجھے بھی عطا فرما دے گا. لیکن آؤ ہم نبی سے پوچھتے ہیں کہ اے نبی، آپ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ ان اول الناس بی یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن جب ہر انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، خوف و خطر میں ہوگا، یاس اور امید کی کیفیت میں ہوگا، اس عالم میں کون کس کے قریب ہوگا؟ تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے سارے منظر کو اپنی آنکھوں میں لا کر تو تقوی داروں کو بتایا کہ ان اول الناس بھی یوم القیامت المتقون، جو خدا سے ڈرنے والے ہیں قیامت کے دن وہ میرے قریب ہوں گے اور میں ان کے قریب ہوں گا. اور یہاں فرمایا کہ تقوی کے لیے کسی قوم سے ہونا، کسی برادری سے ہونا، کسی بڑی ذات سے ہونا اور کسی اعلیٰ منصب سے ہونا، اس کا انکار فرمایا من کانو، وہ جو بھی ہو، ومن وحیث کانو، وہ جس قوم سے تعلق رکھے، جس زمانے سے تعلق رکھے اور جس علاقے سے تعلق رکھے، لیکن خدا سے ڈرنے والا ہو تو فرمایا اسے میرا قرب حاصل ہوگا، اور جسے میرا قرب حاصل ہوگا تو خدا اسے اپنا دیدار عطا فرما دے. حضرات گرامی، حضرت ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ تقوی کی 7 اقسام ہیں. انسانی باڈی میں، اس سٹرکچر میں اس کو لمٹ کیا، اس کو محدود فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ 7 قسمیں ہیں. آنکھ کا تقوی، کان کا تقوی، زبان کا تقوی، ہاتھوں کا تقوی، دل کا تقوی اور قدموں کا تقوی. 7 اقسام تقوی کی بیان فرمائی ہے کہ جب انسان تقوی کے میدان میں داخل ہوتا ہے تو جب ان 7 کا موقع آتا ہے تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ سے پہلے حق کا توقاتے ہی خدا کے تقوی کا حق ادا کرنے والا وہ ہوتا ہے کہ تقوی کا نور اس کے آنکھوں سے بھی نظر آئے، اس کے زبان سے بھی نظر آئے، اس کی سماعتوں سے بھی نظر آئے، اس کے دل سے بھی حویدا ہو، اس کے ہاتھوں سے بھی تقوی کا نور نکل رہا ہو، اور اس کے قدموں سے بھی تقوی کا نور نکل رہا ہو. اور میں رات کو بیان کر رہا تھا کہ جس کا ظاہر اور جس کا باطن اس طرح تقوی کے نور سے منور ہو تو اللہ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار جو میرے دوست ہیں انہیں نہ دنیا کا خوف ہوگا نہ آخرت کا خوف ہوگا. یہ ہیں کون؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان میں کامل نظر آتے ہیں اور تقوی میں بھی کامل نظر آتے ہیں. حضرات گرامی، میں جو اقسام حضرت ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائی ہیں اس میں سے ایک کا ذکر کرنا چاہوں، اور وہ ہے زبان کا تقوی. زبان کا تقوی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے شریعت نے اس خاکی پیکر کو، اس مومن کو، اس مسلم کو روک کے رکھا ہے کہ ان چیزوں سے رک جاؤ. مثلا
زبان سے جھوٹ نہ نکلے تو زبان کو تقوی کا نور ملتا ہے. زبان سے غیبت نہ ہو تو زبان کو تقوی کا نور ملتا ہے. زبان سے متکبرانہ جملے ادا نہ ہو تو اس کو نور تقوی کا ملتا ہے. حضرات گرامی، اس زبان پر پہرا دینا یہ کاملین کی مردانگی پر ضرور ہے اور اس کی وضاحت کرتا ہے. میں ایک خوبصورت واقعہ عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں کیونکہ 5 منٹ ہے میرے پاس. پاکستان پنجاب کے ایک علاقے میں بزرگ رہا کرتے تھے. ان کا نام تھا سائیں فتح محمد. سائیں فتح محمد. اور ان کے متعلق پورے علاقے میں یہ مشہور ہو چکا تھا کہ یہ شخص اپنی زبان پر پہرا دیتا ہے اور زبان کی حفاظت کرتا ہے، اور وہ جملے جو تکبر پر انسان کو اکساتی ہیں وہ جملہ ان کے منہ پر نہیں آتا. تو مشہور تھا کہ یہ سائیں فتح محمد لفظ میں کو اپنی زبان پر نہیں لاتا، اور اس لیے کہ یہ لفظ تکبر کی علامت ہے اور تکبر شیطان نے کیا ہے اور شیطان راندہ درگاہ ہوا ہے. تو اب جو بھی یہ تکبر والا جملہ استعمال کرے گا اپنی زبان سے وہ خدا کی رحمت سے مایوس ہوگا اور دور ہوتا چلا جائے گا. تو انہوں نے اپنے اوپر لازم کر رکھا تھا کہ یہ لفظ میں جو تکبر کی علامت ہے میں اپنی زبان سے نہیں نکالوں گا. تو ایک من چلا اپنے گاؤں سے نکلا کہ میں سائیں فتح محمد سے ایسا سوال کروں گا کہ اس سوال کا جواب ہی لفظ میں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جواب بنتا ہی نہیں ہے. تو وہ چلا، کئی دن مسافت میں گزرے. جب پہنچا تو اس وقت سائیں فتح محمد صاحب اپنے دوستوں، اپنے ارادت مندوں اور عقیدت مندوں اور پیار کرنے والوں کے جھرمٹ میں بیٹھے تھے. تو وہ جب آیا، بیٹھا، سلام کیا تو اس نے سوال کیا. آپ کی توجہ چاہتا ہوں، میرے پاس صرف 2 منٹ ہے. اور انہوں نے سوال کیا. سوال ہم پر بھی ہوتے ہیں، جوابات ہم بھی دیتے ہیں، آپ پر بھی سوالات ہوتے ہیں، آپ بھی جواب دیتے ہیں. لیکن جو زبان کی رعایت رکھتے ہوئے، خدا کا خوف رکھتے ہوئے جب کسی سوال کا جواب دیتے ہیں تو وہ غور کرتے ہیں کہ کہیں اس جملے میں خدا کی ناراضگی تو نہیں، کہیں اس جملے میں کسی کی دل آزاری تو نہیں، کہیں اس جملے میں تکبر کی کیفیت تو نہیں. یہی وہ فرق ہوتا ہے جو خواص کو عوام سے ممتاز کر دیا کرتا ہے. اب سائیں فتح محمد جب سامنے آئے اور اس نوجوان نے سوال کیا کہ بابا جی میں نے سنا ہے کہ آپ لفظ میں اپنے منہ سے نہیں نکالتے، تو میرا ایک سوال ہے، کیا آپ میرے سوال کا جواب دیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں، تم سوال کرو، فتح محمد آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے گا. تو اس شخص نے سوال کیا کہ یہ بتائیں کس لفظ نے شیطان کو جنت سے باہر نکالا؟ کس لفظ نے شیطان کو جنت سے باہر نکالا اور وہ راندہ درگاہ قرار دیا گیا؟ اس کا لازمی جواب لفظ میں ہی تھا. اور وہ ساری زندگی اپنی زبان کا تقوی اختیار کرنے کے لیے زندگی ساری صرف کر دی کہ میں لفظ میں اپنے منہ سے نہ نکالوں. یہ لفظ شیطان کے منہ سے نکلا تھا اور وہ راندہ درگاہ ہو گیا تھا، اور وہ احتیاط اور تقوی کے اس کیفیت میں زبان کو رکھنے والا سائیں فتح محمد جب یہ سوال سنا، اس کا جواب براہ راست لفظ میں ہی بنتا تھا. تو جب سوال کیا تو ادھر زور کی نماز کا وقت ہو گیا، اقامت کہیں جانے لگی. تو سائیں فتح محمد نے کہا میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب نماز کے بعد، اس کو گل سمجھے ہو، میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب نماز ادا کرنے کے بعد دوں گا. اور وہ نوجوان اپنے تئیں دل میں خوش ہونے لگا کہ یہ فتح محمد
بزرگی کا دعویٰ کرنے والا اور اپنی زبان پر ناز کرنے والا اور تقوی کا تصور دینے والا آج میرے اس سوال سے پھنس گیا. اگر نماز سے پہلے جواب نہیں دیا تو نماز کے بعد کیا جواب دے گا؟ لیکن جو ہی نماز ہوئی، آپ غور فرمائیں، جو ہی نماز ہوئی، نماز بھی خود ہی پڑھائی تو فرمایا سوال کرنے والا کون ہے؟ وہ گل سمجھیو، وہ کیا کہتے ہیں سوال کرنے والا کون ہے؟ تو وہ نوجوان جو سوال لے کے آیا تھا اس نے کہا میں. کیا کہا؟ میں. تو سائیں فتح محمد نے وہی سے کہہ دیا، اسی لفظ نے شیطان کو جنت سے باہر کر دیا. حضرات گرامی، جو درویشوں کا شکار کرنے آتے ہیں اور درویشوں پر اعتراض کرتے ہیں، خدا نے انہیں ایسی مومنانہ فراست عطا فرما رکھی ہوتی ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. ارے اللہ والوں اور تقوی شعار والوں سے ڈرتے رہا کرو، اس لیے فإنه ينظر بنور اللہ. وہ جب دیکھتے ہیں وہ خدا کے نور سے دیکھتے ہیں، وہ جب بولتے ہیں وہ خدا کے نور سے بولتے ہیں، وہ جب سوچتے ہیں خدا کے نور سے سوچتے ہیں. حضرات گرامی، وہ گیا تھا شکار کرنے کے لیے لیکن خود ہی شکار ہو گیا. اور یہی درویشوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ اپنے حواس کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے حواس خمسہ کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے تخیلات کی حفاظت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو ہر وقت خدا کی نظروں میں محفوظ کرتے ہیں. جو خدا کی نظروں میں رہتا ہے وہ ہر وقت خدا سے ڈرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خیر و برکات نصیب فرمائے. یہاں اعلان بھی ہوا کوئی مرحومہ مغفورہ دنیا سے رخصت ہو گئی، اس کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.